خواتین و حضرات اور میرے پیارے وطن اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نوجوانوں، السلام علیکم۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ سارے جہاں کی مومنو، بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی اللہ نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، سب سے پہلے آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ وقت نکالتے ہیں اور روز اپنی اس ویڈیو کو سنتے ہیں، اور پھر صرف سنتے ہی نہیں بلکہ عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ سب سے بڑی بات جو ہے وہ عمل کرنا ہے۔ اگر عمل نہیں کرتے تو بے شک جتنا مرضی پڑھ رکھا ہو، جانتے ہو، سن رکھا ہو، سب کچھ بیکار ہے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، آپ کا بے حد شکریہ، آپ سننے کے بعد عمل بھی کرتے ہیں، اسی طرح سے بلکہ آگے شیئر بھی کرتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ اچھی بات جو ہے دوسروں تک بھی پہنچائیں، اچھی بات کو دوسروں تک بھی پھیلائیں، اور ساتھ ساتھ اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ بھی حاصل کریں، اور دنیا میں مزید بہتری کی کوشش میں اپنا حصہ بھی شامل کریں۔ اس طرح سے کمنٹس لکھتے ہیں، اس کا بھی شکریہ۔ اور اب آتے ہیں آج کی حدیث کی طرف۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5971، 5971۔ میرے پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، اس حدیث میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی تربیت کرتے ہوئے نشاندہی کر رہے ہیں کہ اگر یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے سب سے زیادہ حسن سلوک کا کوئی حقدار ہے اس دنیا میں، تو وہ سب سے زیادہ تمہاری ماں ہے۔ اس لیے کہ ماں جو ہے، یہ کہہ لیں کہ کائنات میں رب کے بعد سب سے زیادہ جسے پیار ہوتا ہے، جو آپ کو اپنی آغوش میں سب سے زیادہ چاہت دیتی ہے، اس کا نام ماں ہے۔ یعنی اللہ کے بعد سب سے بڑا رتبہ میری نظر میں جو انسان کے پاس موجود ہے وہ ماں ہے۔ تو اب یہ ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں اور کیسے چل رہے ہیں۔ جو کچھ بھی انسان کرتا ہے، سیکھتا ہے، جانتا ہے، وہ ماں سے سیکھتا ہے، اور پھر ماں ہی کی قدر کرنے کو کہا جا رہا ہے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے۔ ماں سے بڑا رتبہ اس دنیا میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے بعد اور اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول کے بعد، وہ سب سے زیادہ رتبہ جو ہے وہ ماں کا ہی ہے۔ اسی کے ساتھ اس کے ساتھ جتنا اچھا سلوک کیا جا سکے وہ ہمیں کرنا چاہیے، اور ہم کرتے بھی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے معاشرے میں ماں کی بہت زیادہ قدر بھی ہے۔ اس پر آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں جو اپنی ماؤں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اور جو نہیں کر رہے یا کوتاہی کر رہے ہیں ان کو اپنے گریبان میں خود جھانکنا چاہیے اور خود سوچنا چاہیے کہ آج وہ کیا کر رہے ہیں، کل یہی کچھ پھر ہماری اولاد ہمارے ساتھ بھی کرے گی۔ تو پیارے پاکستانیوں، سچے مسلمانوں، ہمیں اس سے بہتر اور کوئی تربیت نہیں جتنی اچھی تربیت ہمارے نبی ہماری کر رہے ہیں۔ یعنی وہ باقاعدہ حکم دے رہے ہیں کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارا حسن سلوک جو ہے وہ سب سے حقدار کون ہے، تو وہ تمہاری ماں ہے۔ تو پیارے پاکستانیوں، اب آتے ہیں روز کی گفتگو کی طرف۔ ہم بہت ساری کتائیاں کر رہے ہیں، لیکن ساری کی ساری ایک ہی دفعہ ان کو ڈسکس نہیں کیا جا سکتا،
کیونکہ ویڈیو میں وقت کم ہوتا ہے اور ہمیں تھوڑا تھوڑا ٹائم جو ہے روزانہ دے کے، اسی لیے میں روز یاد دلاتا رہتا ہوں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے اندر بہت زیادہ نقصان دہ ہیں اور بہت زیادہ پھیل چکی ہیں۔ مثلاً غیبت کی بیماری بہت زیادہ ہے، جھوٹ بولنے کی بیماری بہت زیادہ ہے۔ اس کو جتنا ختم کیا جا سکے، جتنا کم کیا جا سکے اور جتنی جلدی کیا جا سکے، وہی ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ تو اس لیے سچ بولنے کی پکا پروگرام رکھیں کہ ہم نے سچ بولنا ہے۔ غیبت سے بچنے کا پروگرام اور مضبوط ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بہتر ہو جائے، ہمیں زندگی میں آرام اور سکون کی زندگی میسر آ جائے، اور اس کے بعد ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اچھا ماحول مل جائے، تو پھر اس کے لیے ہمیں سب سے زیادہ کوشش یہی کرنی ہے، پہلے خود سچ بولنے کی عادت ڈالیں، پھر اپنے خاندان کو سچ بولنے والا بنائیں، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ پورا معاشرہ سچ بولنے والا بن جائے۔ تو ہمیں اس خامی کو جلد از جلد دور کرنا ہے۔ اسی طرح سے دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے تو پہل آپ کو ہی کرنی ہوگی، پہلے آپ بھی تو دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اب آپ خود دوسروں سے اگر سرکاری نوکری کر رہے ہیں تو رشوت لیتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ جن سے آپ رشوت لے رہے ہیں وہ آنے والے کل میں آپ کے لیے اچھا سوچے، آپ کو اچھے لفظوں سے یاد کریں، تو یہ ناممکن ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ بزنس مین ہیں، دکاندار ہیں، اور آپ چیزیں مہنگی بیچتے ہیں، اپنا پروفٹ ڈھیر سارا رکھتے ہیں، تو پھر یہ توقع رکھنا کہ دوسرے آپ کو اچھے لفظوں سے یاد کریں گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، ہمیں اپنی خامیوں کو جلد از جلد ختم کرنا ہوگا۔ بہتری کی طرف تبھی جا سکیں گے۔ اسی طرح سے ہم حکومت سے تو بہت ساری توقعات رکھتے ہیں، لیکن اپنا ٹیکس دینے سے بھاگتے ہیں، ٹیکس چوری کرتے ہیں، تو پھر وہاں بہتری کیسے آ سکتی ہے؟ اسی طرح سے دعائیں ہم مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے ملک کے حالات بہتر کر دے، ہمارا نظام سسٹم جو ہے ملک کا، قانون پر عمل جو ہے اس کو بہتر کر دے، لیکن یہ دعائیں مانگتے ہیں اور دوسری طرف ہم ووٹ جو ہے وہ کرپٹ ترین سیاستدانوں کو، یعنی چور سیاستدانوں کو ڈال دیتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد دعائیں مانگتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ حالات بہتر ہوں گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اسی طرح سے ہمیں ہر شعبے میں جہاں بھی بیٹھے ہیں، جس شعبے میں بھی ہیں، اپنی کوشش بہتر کرنے کے ساتھ ساتھ صرف دعائیں مانگنے پہ گزارا نہیں ہوگا، بلکہ عمل بھی کرنا پڑے گا۔ وہی ہماری سب سے بڑی خامی ہے، اور اسی خامی کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ اس لیے خود بدلیں اور پھر حالات بدلیں، خود بہتر ہوں، آس پاس کا ماحول بھی بہتر ہوگا۔ پہلے خود ایماندار بنے، پھر دوسروں کی ایمانداری بھی آپ کو میسر آئے گی۔ پہلے خود سچ بولے، دوسرے بھی آپ کے ساتھ سچ بولنا شروع ہو جائیں گے۔ خاص طور پر اپنے بچوں کی تربیت پر خصوصی توجہ دیں کہ وہ کتنا ٹائم پڑھ رہے ہیں، کتنی دیر وہ موبائل چلا رہے ہیں، کتنی دیر وہ گیمز کھیل رہے ہیں، باہر گلی میں پھر رہے ہیں، اور دوسرے بیوقوف اور نالائق بچوں کے ساتھ رہ کے وہ کتنی زندگی اپنی بھی آنے والے کل میں خطرناک طریقے سے تباہ کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ہر جگہ پہ ہر وقت نظر رکھیے۔ ہمارے ہاں اکثر یہ ہو رہا ہے کہ صرف باپ جو ہے وہ سارا دن کماتا ہے، لیکن جب عمل کرنے کی باری آتی ہے، یعنی خرچ تو کرتا ہے وہ بچوں پر، لیکن وہ اس چیز پہ نظر نہیں رکھتا کہ بچے کیا کر رہے ہیں۔ تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو خصوصی توجہ دیجیے، ان کو سچ بولنے والا بنائیے۔ خود بھی ان کے سامنے سچ بولیں گے تو وہ خود سچ بولنے والے بنیں گے۔ خود آپ اگر کتابیں لے کے مختلف ناول ہی بے شک پڑھیں، لیکن کہانیاں پڑھیں، لیکن یہ ہے کہ ساتھ ساتھ بچوں کو بھی پڑھنے کی ترغیب دیں۔ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس میں بھی کوشش کریں، یوٹیوب پہ جائیں، وہاں پر پڑھائی کی ویڈیو دیکھیں، لکھائی اچھی کرنے کی ویڈیو دیکھیں۔ سارا کچھ میسر ہے، لیکن ہماری توجہ نہیں ہے، ہم اپنا وقت غیر ضروری ویڈیوز دیکھ کے ضائع کر دیتے ہیں۔ تو پیارے پاکستانیوں، صرف
فلسطینیوں کو یاد ہی نہیں کرنا، ساتھ ساتھ اسرائیل کا بائیکاٹ بھی کرنا ہے۔ اسی طرح سے اٹھتے بیٹھتے ان کے بارے میں گفتگو کر کے لوگوں کو اپنی ویلیو یاد دلانی ہے کہ آپ بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ تو پیارے پاکستانیوں، ڈٹے رہو، سچ پر قائم رہو اور دوسروں کو بھی سچ بولنے پر مجبور کرو، یعنی بار بار خود سچ بول کر، بار بار خود جھوٹ سے اپنے آپ کو بچا کر دوسروں کو بھی ثابت کرو کہ سچ بولنا اور جھوٹ سے بچے رہنا یہی اصل کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے پیارے وطن پاکستان کو ہمیشہ قائم رکھے، ہمیں توفیق دے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک بھی کریں، سچ بھی بولیں اور اپنے ملک، اپنی قوم کی بہتری کے لیے جو بھی کر سکتے ہیں وہ کریں، لیکن کبھی بھی کسی برائی کی طرف نہ خود جائیں، نہ اپنی قوم کو لے جانے کا سبب بنے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اور ہمارے وطن پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔